وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 6 حصہ چہارم 23-14 آج کے درس کا نمبر ہے. آج کا موضوع کلمہ طیبہ کا مطلب. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فاستقيموا اليه واستغفروه وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ. کہہ دو کہ میں بھی آدمی ہوں جیسے تم. ہاں مجھ پر یہ وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود خدائے واحد ہے، تو سیدھے اسی کی طرف متوجہ رہو اور اسی سے مغفرت مانگو اور مشرکوں پر افسوس ہے. سامعین کرام، سورہ مومن آیت نمبر 6. قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی. آپ ان سے کہہ دیں کہ میں تمہارے جیسا ایک انسان ہوں، بشر ہوں، اور میری طرف وحی کی جاتی ہے. انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا معبود ایک ہی ہے. فاستقیموا الیہ واستغفروہ، پھر اسی کی طرف سیدھے چلے جاؤ اور اس سے معافی مانگو. وویل للمشرکین، اور مشرکوں کے لیے ہلاکت ہے. سامعین کرام، اہم آیت ہے اور اس پہ ہم بات کر رہے ہیں الہکم الہ واحد پہ. دیکھیں، کلمہ طیبہ کا مطلب یہ دراصل کلمہ طیبہ ہے، لا الہ الا اللہ. اور یہ جو عبارت مختلف ہے لیکن اس میں مضمون وہی ہے جو کلمہ طیبہ کا ہے. پہلا کلمہ طیبہ ہم پڑھتے ہیں نا، انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا معبود ایک ہے. دیکھیں، اس بات پہ تھوڑی سی سمجھنے کی کوشش کریں یہ کہ اس کا مطلب کیا ہے. اور اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہم ایک تو یہ ہے کہ کلمہ طیبہ کا مطلب نہیں جانتے، نہ جاننا چاہتے اور صدیاں ہو گئی کہ اس کلمہ طیبہ کے معنی کو اور اس پر عمل کو ہم نے بھلا دیا ہے. صدیاں ہو گئی ہیں. اور آپ ضرورت دیکھیں، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مومن بن جائے، صاحب ایمان بن جائے اور اللہ کو الہ واحد تسلیم کر لیں، اسی کے سامنے سر جھکا دیں. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ.
دیکھیں مختلف الفاظ آتے ہیں قرآن میں، لیکن مطلب ایک ہوتا ہے، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اپنے رب کی طرف رجوع کر لو اور اس کے حکم کے سامنے سر جھکا دو۔ اس کا مطلب بھی یہی ہے جو کلمہ طیبہ کا ہے۔ پھر ایک اور آیت میں اکثر آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں کہ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، جس نے بھی اپنا سر جھکا دیا حکم الہی کے سامنے اور اس میں یہ مخلص بھی ہے، اس کے لیے اجر ثابت ہے۔ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اس کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ دیکھیں 100 باتوں کی ایک بات، لا الہ الا اللہ، بس۔ ہم دیکھیں ہمارا مسئلہ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ پیچیدہ ہے، اور پیچیدہ اس لیے ہے کہ ہم نے تو اپنا یعنی ہم نے اپنا جو کلمہ ہے جس پر ہم عمل کرتے ہیں وہ کچھ اور ہے۔ لا الہ الا النفس، کوئی معبود نہیں ہے میرے نفس کے سوا۔ میں اپنے آپ سے تو نہیں کہہ رہا، لیکن یہ کلمہ ہم سب پڑھ رہے ہیں، اسی پر ہمارا یقین بھی ہے، ایمان بھی ہے۔ یہ نہیں، دیکھیں یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ دراصل ہم نے اللہ کی مرضی کو، اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی پر فوقیت دے دی ہے۔ یہ ایک سادہ سی بات ہے، اگر آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہم نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی پر فوقیت دے دی ہے۔ ہمارا دین اسلام جو ہے، دیکھیں میں وہ بات کر رہا ہوں جو آپ کا ذہن قبول کر لے اور وہ حقیقت ہو۔ بغیر سچ اور حقیقت کے سوا میں آپ سے کچھ بھی نہیں کہوں گا۔ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جو دین اسلام ہے، جو بھی آپ کر رہے ہیں، چاہے آپ نے مٹھی پر داڑھی رکھی ہے، چاہے آپ 5 وقت کے نمازی ہوں، چاہے زکوٰۃ، حج، سب کچھ آپ کر رہے ہیں، لیکن یہ ہم دین کو ہم نے پک اینڈ چوز والا معاملہ بنا لیا ہے۔ کل ہی میں ایک انٹرویو پڑھ رہا تھا، ایک اینکر تھا اور ایک جرنل تھے داڑھی والے، تو وہ تعجباً پوچھ رہا تھا وہ داڑھی والے جنرل سے کہ آپ نے یہ روایت توڑ دی، داڑھی رکھ کر آپ جنرل بن گئے، یا تو مطلب جرنیل کون ہے؟ وہ بڑا لیڈر ہوتا ہے، جرنل بڑا لیڈر ہوتا ہے، فوج کا مطلب سرداروں میں ہوتا ہے، جرنلز کافی ہوتے ہیں۔ تو یہ ویسی یہ جرنلز کون ہیں؟ یہ ہم ہیں، یہ ہماری ماؤں کے بیٹے ہیں، کوئی غیر تو نہیں ہے، کوئی آسمان سے اتری مخلوق تو نہیں ہے۔ وردی پہن کر وہ اپنے آپ کو الگ محسوس کرتے ہیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن ویسے میں آپ کو ایک بات کہہ رہا ہوں کہ کلمہ پڑھنے والے ہیں سارے جرنلز، کوئی ہندو جرنل تو آج ہو نہیں سکتا، لیکن سب کلمہ پڑھنے والے ہیں، لیکن رسول کے راستے پر نہیں ہیں، یعنی رسول کے طریقے، جو رسول کی سنت ہے ان کے چہرے پہ نہیں ہے۔ اور یہ ایک روایت چلی ہے 70 سال میں، میرے خیال سے جتنے بھی ہیں سینکڑوں ہوں گے یا ہزاروں ہوں گے، آپ کوئی چہرے پہ داڑھی والا جو ہے متبع سنت جو ہے، آپ کا کبھی وزیر اعظم ہوا ہے؟ نہیں ہوا۔ اگر ہوا بھی ہے، دیکھیں ہم میں سے بہت سے لوگوں کی داڑیاں ہیں، لیکن وہ کلمہ طیبہ کے مطلب کو نہیں جانتے۔ مجھے بہت افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے۔ ہمارے یہاں بہت سی تنظیمیں کام کر رہی ہیں اسلام کے نام پر، داڑیاں ہیں، پگڑیاں ہیں، داڑیاں ہیں، لیکن کلمہ طیبہ کا مطلب ان کو نہیں معلوم۔ یہ میں افسوس سے بات کر رہا ہوں، اور میں کسی کا نام نہیں لے رہا، اور نہ ضرورت ہے اس کی، بہت سی ہو سکتی۔ وہ آپ کو اکثر یعنی ایمان کی بات کی بجائے سنت کی بات کریں گے۔ اور وہ ان کے نعرے آپ دیکھ لیں، مطلب نعرے یہی ہیں کہ دونوں جہان کی کامیابی حضور کے طریقوں میں ہے۔ بھئی طریقہ تو ہے، لیکن پہلے تو ایمان ہے،
پہلے تو لا الہ الا اللہ ہے، پہلے تو آپ نے رخ کرنا ہے اللہ کی طرف، پہلے تو آخرت پر ایمان ہے، اللہ کی توحید پر ایمان ہے۔ اور بہت سے لوگ دیکھیں یہ کلمے کی وضاحت کوئی ہمارے، میں جہاں تک یعنی میرا جہاں تک معلومات ہیں، ہو سکتا ہے میری معلومات ناقص بھی ہوں، توحید کی طرف بلانے والا ہمیں کوئی نہیں ہے۔ ہاں توحید کے ہم نے اپنے اپنے مطلب بنائے ہوئے، اہل توحید، اشاعت توحید، اہل توحید، اہل حدیث کہتے ہیں ہم توحید کے سرخیل ہیں، ہم ہیں توحید پرست۔ تو میں ان کی بات نہیں کر رہا، لیکن میں ایک سادی سی بات کر رہا ہوں۔ عالم ہو کہ جاہل ہو، کلمہ طیبہ کا مطلب نہیں معلوم، الہکم الہ واحد کے مطلب سے وہ آگاہ نہیں ہے۔ دیکھیں اسلام ٹوٹلی سرنڈر کا نام ہے، اللہ کے سامنے سر جھکا دینے کا نام ہے، آخرت کو دنیا پر ترجیح دینے کا نام ہے، آخرت پر یقین کا نام ہے، اللہ کو منزل بنانے کا نام ہے، اللہ کے حکم اور رسول کے راستے پر چلنے کا نام ہے توحید۔ لیکن ایسا تو کوئی ایسا تو ہم نہیں سمجھتے۔ دیکھیں توحید کیا ہے کہ آپ اپنی مرضی چھوڑ دیں اور اللہ کی مرضی سے زندگی گزاریں، لیکن سب سے پہلے آپ کا ایمان باللہ ہونا چاہیے۔ آپ متقی بن نہیں سکتے، آپ صاحب تقوی بن نہیں سکتے جب تک اللہ آپ کی منزل نہ ہو، جب تک آخرت آپ کی ترجیح نہ ہو، پھر باقی صرف باتیں رہ جائیں گی۔ تو الہکم الہ واحد۔ دیکھیں میں تھوڑی سی اس میں بات کرنا چاہتا ہوں، یعنی ہو سکتا ہے بعض لوگ جو ہیں تعجب کریں میری بات پہ یا سسپینس میں ہوں کہ بھئی کیا مطلب ہے اس کا مطلب بالکل واضح ہے۔ دیکھیں یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، لیکن اگر کوئی نیا سننے والا ہے تو میں اس کے لیے بتا دیتا ہوں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک تو بات بالکل واضح ہے کہ دنیا کے لیے نہیں بنایا۔ ہم پر تو مصیبت یہ آ پڑی ہے کہ ہم ایک دنیا دار کے گھر میں پیدا ہو گئے، ساری امت دنیا دار بن گئی ہے اور ہم بھی دنیا دار ہیں۔ چلو آپ نے داڑھی بھی رکھ لی، چلو آپ 5 وقت کا نمازی بھی ہیں، لیکن ہیں تو آپ دنیا دار۔ مسجد بھری ہوئی ہے نمازیوں سے، 1000 نمازی ہیں، ایک نمازی کا ایمان باللہ نہیں ہے۔ یہ بھی عین ممکن ہے کیونکہ لوگ ہیں ہی نہیں۔ لوگ تو کہتے ہیں بس یہی کلمہ پڑھنے کا اور داڑھی چھوڑنے کا اور اسی کا نام اسلام ہے۔ عام طور پہ مسجدوں میں جاتا رہتا ہوں، لوگ آتے ہیں تو وہ ایمان کا مطلب بھی نہیں جانتے، نہ جاننا چاہتے ہیں۔ دیکھیں ہم نے ایک منزل کا تعین کر لیا ہے اور وہ ہے دنیا۔ اب آپ کی سمجھ، اب آپ کو کچھ اور ضرورت بھی نہیں ہے دین اسلام کو سمجھنے کی۔ کبھی آپ نے سوچا، کبھی آپ نے کسی سے پوچھا کہ دین اسلام کی حقیقت کیا ہے؟ وہی کیوں آتی ہے؟ پیغمبر کیوں آئے ہیں؟ میں کون ہوں؟ دنیا کیوں بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے؟ یہ سب کچھ کیا ہے؟ کبھی آپ نے ایسا سوچا؟ نہ، ایسا تو ہم سوچتے نہیں ہیں۔ علم غلم پہ لوگ لگے ہوئے اور بس وہ ریاکاری ہے، جو ہم کر رہے ہیں وہ ریاکاری ہے، اس میں للہیت نہیں ہے۔ دیکھیں سورہ معون کا جو مضمون ہے نا، اس کو ذرا آپ دیکھیں، فویل للمصلین، یہاں ویل کس کے لیے ہے؟ مشرکین کے لیے۔ تھوڑا سا اس کا بھی حساب کتاب کریں نا، یہاں مشرکین کے لیے دوزخ ہے، ہلاکت ہے۔ سورہ معون میں نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے۔ وہاں نمازی کیا ہے؟ یراؤون، وہ ریاکار ہے، اللہ ان کی منزل نہیں ہے، ہر کام میں ان کی نفسانیت ہے اور للہیت سے ان کے اعمال خالی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تھوڑی ریاکاری بھی شرک ہے، تھوڑی ریاکاری بھی شرک ہے۔ ہماری تو ساری زندگی ریاکاری پر مشتمل ہے۔ آپ دیکھ لیں آپ کی اپنی پوزیشن، میں جنرل ہوں، میں وزیر اعلیٰ ہوں، میں گریڈ 26 کا افسر ہوں،
اور میں اور میں اور میں. گھر میں جو بیٹھی ہوئی خاتون خانہ ہے وہ بھی میں لگی ہوئی ہے، یا اس کا میاں، میں شوہر ہوں، میں بیوی ہوں. اور پھر ایک خناس یہ میں کا جو ہے نا آپ کے دل میں بیٹھ جاتا ہے نا، پھر آپ کسی اور کی بات آپ سننے پر اس کو آپ دھیان بھی نہیں دیتے. مسئلہ یہ ہے سارا، جب آپ کی میں آپ پر حاوی ہو جاتی ہے اور آپ کو حقیقت کا نہ پتہ ہے نہ پتہ کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کی بس میں رہ جاتی ہے، بات ختم ہو جاتی ہے. میں غریب ہوں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، تنخواہ میں گزارا نہیں ہو رہا، اور بچے ہیں، فیملی ہے، کیا کروں، میں بڑا پریشان ہوں. بیوی تنگ کرتی رہتی ہے، شوہر کہتا ہے کہ بیوی سے تنگ ہوں، بیوی کہتی ہے میرا شوہر تو بڑا خراب ہے، مجھ پہ توجہ ہی نہیں دیتا. تو یہ دیکھیں یہ ہمارے مسائل ہیں. اگر میں یہ ساری باتوں کو یکجا کروں اور خلاصہ اس کا یہ ہے کہ ہم دنیا دار ہیں، ہم اللہ والے نہیں ہیں، نہ بننا چاہتے ہیں. ہماری منزل آخرت نہیں ہے. جب آخرت آپ کی منزل نہ ہو تو آپ یہ کلمہ اگر پڑھ رہے ہیں تو وہ جھوٹ ہے. یہ بات میں آپ کو بتا دوں. اگر آخرت پر آپ کا ایسا یقین نہیں ہے، جیسا کہ میں یہ ماؤس ہے، میں کہوں کہ یہ کالا ہے اور یقین ہے مجھے، ایسا یقین. سورج نظر آ رہا ہے، ہاں یہ سورج ہے، یہ چاند ہے، ایسا یقین. ہمارا تو ظاہر پر یقین ہے، یہ میرے پیسے ہیں، یہ میری بیوی ہے، یہ میرے بچے ہیں، یہ میرا شوہر ہے، یہ میرا گھر ہے، یہ میری گاڑی، یہ میری جائیداد ہے ساری. اور بس اسی میں اور میری میں آپ زندگی گزار رہے ہیں. آپ سوچ لینا. دیکھیں میں یہاں روایتی طور پر آپ سے بات نہیں کر رہا، نہ میرا کوئی ایجنڈا ہے، نہ آپ سے میں کسی چیز کا طالب ہوں، کسی بھی چیز کا، نہ دولت، نہ عزت، نہ شہرت، کسی بھی چیز کا. ایک بات ہے کہ آپ تک ایک میسج میں پہنچا دوں، اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں، اور یہ آپ کے لیے بہتر ہے، آپ کے لیے اس میں بھلائی ہے. آپ کیوں الہکم الہ، اللہ کو ایک معبود کیوں نہیں بناتے آپ؟ ایک سوال ہے نا. ہمارا معبود ایک نہیں ہے. تمام پیغمبران کرام کی تعلیم کا مرکزی نقطہ یہ تھا، یوحا الی انما الہکم الہ واحد. میری تو ایک ہی پکار ہے کہ تمہارا معبود ایک ہے. سارے پیغمبروں سے جو اختلاف کیا گیا وہ اسی کلمے کی بنیاد پہ تھا. اجعل الالہۃ الہ واحدہ، کیا اس نے یہ سارے معبودوں کو ایک بنا دیا؟ دیکھیں معبود یا بت آپ بنا لیں، معبود جھوٹا معبود بت ہوتا ہے جس میں کوئی صلاحیت نہیں ہوتی، وہ نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے، نہ کوئی طاقت ہوتی ہے اس میں. ہم بتوں کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، اور بتوں سے ہم نے امیدیں لگا رکھی ہیں. سورہ یاسین کی وہ آیت ہے نا، وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ. انہوں نے اللہ کے سوا معبود بنا لیے ہیں تاکہ وہ ان کی مدد کریں. لا يستطيعون النصر. اب دیکھیں ہمارا ایک ذہنی فطور یہ ہے کہ ہم معبود اس کو کہتے ہیں جس کے سامنے ہم ماتھا ٹھیکیں، جبکہ ہر وہ چیز جو آپ کو اللہ کے راستے میں رکاوٹ بن جائے وہ بت ہے. اس بات پہ آپ غور کیجئے. ہر وہ چیز جو راہ الہی میں آپ کے سامنے رکاوٹ بن جائے وہ بت بن جاتی ہے. وہ آپ کے پاس وہ آپ دولت ہو سکتی ہے، وہ
آپ کی عزت ہو سکتی ہے، آپ کا سٹیٹس ہو سکتا ہے، آپ کی عزت ہو سکتی ہے، آپ کا عہدہ ہو سکتا ہے، آپ کی بیوی، آپ کا شوہر، بچے، یہ ساری چیزیں بت ہیں۔ دیکھیں وہ دولت ہے مثال کے طور پہ، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نا کہ ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے۔ اب یہ مال جو ہے حرام ہو یا حلال ہو، مال ہمیں چاہیے۔ میں عوام کی بات کر رہا ہوں، پاکستانی یہ معاشرے کی، حلال ہو یا حرام ہو مال چاہیے، کیونکہ آپ کا یہ خیال ہے کہ یہ میری مدد کرے گا۔ جیب میں جب روپوں کی گڈی ہوتی ہے، 5000 کے نوٹوں کی اگر ایک گڈی آپ کے، تو آپ کا زیادہ اعتماد اس پر ہوتا ہے کہ اس سے میں کچھ خرید لوں گا، کچھ میرے کام آ جائیں گے۔ جیب خالی ہو تو بس آپ کا چہرہ اترا ہوتا ہے۔ عام طور پہ دیکھیں، وہ شاعر نے کہا ہے نا کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ دیکھیں میں یہ مضمون کی طرف آ رہا ہوں، الہکم الہ واحد۔ دیکھیں جاننے کی کوشش کریں، جب تک دیکھیں ایک چیز کا فائدہ اور نقصان ہمیں معلوم نہ ہو تو ہم اس کے پیچھے پڑتے نہیں ہیں۔ یہ ایک بات بھی نوٹ کر لیں، کسی چیز کا فائدہ یا نقصان ہمیں معلوم نہ ہو تو اس کو ہم توجہ نہیں دیتے۔ اب انسان کی نجات یا ناکامی تو اس کلمے میں ہے، مان لو تو نجات ہے، نہ مانو تو ہلاکت ہے۔ ادھر آخرت پہ تو ہمارا یقین ہی نہیں ہے، تو بس بات تو ختم ہو گئی۔ آخرت پر یقین نہیں ہے اور دنیا ہماری منزل ہے۔ اس بات کو اس طریقے سے بھی آپ سوچیں نا، منزل دنیا ہے، ظاہر بس جو نظر آ رہا ہے یہ آپ کی نظر میں حقیقت ہے، اس کا فائدہ اصل ہے، اس کا نقصان اصل ہے۔ پھر بات ختم ہو جاتی ہے۔ آپ کو بس آپ دنیا کے بندے ہیں، آپ اللہ کے بندے نہیں ہیں۔ اگر ایسا ہے کہ آپ کی نظر صرف ظاہر پر ہے، آپ کی امیدیں صرف ظاہر سے ہیں، توقعات ظاہر سے، منصوبے ظاہر کے، پریشانیاں ظاہر کی، خوشیاں ظاہر کی، آپ پھر آپ جنتی نہیں ہیں، کم از کم آپ جائیں گے دوزخ میں۔ کیونکہ جب توحید کا آپ کو پتہ نہیں ہے تو پھر آپ مشرک ہیں۔ یہی آیت نمبر 6 کے مضمون کو لگا لیں آپ۔ جب توحید کا آپ کو پتہ نہیں ہے تو پھر تو ویل للمشرکین۔ دیکھیں صاف مضمون ہے، آیت نمبر 6 سورہ حامیم سجدہ، انما الہکم الہ واحد ویل للمشرکین۔ کوئی تفسیری اس میں تفسیر کی ضرورت ہی نہیں ہے، الفاظ خود بول رہے ہیں کہ بھئی جو توحید کا قائل نہیں ہے وہ پھر مشرک ہے۔ آج کا مسلمان توحید کا نہ قائل ہے نہ اس کو پتہ ہے اس کا مطلب کیا ہے۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ دیکھیں ہم ایک بہت بڑی غلط فہمی میں مبتلا ہے، میں آپ کو بار بار کہتا ہوں کہ ہمیں اپنے مسلمان ہونے کا دھوکہ لگ گیا ہے، ایک غرہ ہے، غرہ، ایک غلط فہمی ہے، یا آپ خوش فہمی کہہ لیں۔ الحمدللہ بعض لوگ مسجد میں بیٹھ کے جب بیان شروع کرتے ہیں کہتے ہیں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان کے گھر میں پیدا کیا، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ میں کسی پر انگلی نہیں اٹھا رہا، لیکن یہی ایک غرہ ہے آپ کا، مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے سے آپ حقیقی مومن نہیں بن جاتے۔ آپ کو ایمان کے تقاضے پورے کرنے پڑیں گے، اگر نہ پورے کریں تو آپ ہلاک ہو جائیں گے۔ دیکھیں یہ تو عام صاف بات ہے۔ ایک ڈاکٹر کے ایک بچہ ہے، اس کے باپ اور ماں ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر ماں باپ کے گھر میں پیدا ہوا ایک بچہ، 3 بچے ہیں اور تینوں اپنے ساتھ
لکھنے لگے بڑے ہو کے ڈاکٹر، یا بچہ ہے، مزے کی بات ہے ذرا سنیں، بچہ ہے پریپ میں داخل کروا رہے ہیں، سلمان نام ہے بچے کا، تو وہ اس کو جب وہ فارم دیا جاتا ہے کہ بچے کا نام، تو وہ کہتا ہے ڈاکٹر سلمان، کیا لکھواتا ہے نا، ڈاکٹر سلمان۔ ہنسی آ رہی ہے آپ کو؟ آنی چاہیے، مسکرا دیں تھوڑا سا۔ بچے کا نام ڈاکٹر سلمان۔ بہت بڑی، دیکھیں ہم غفلت میں ہیں، بہت بڑی غفلت میں ہیں، بنا کسی وجہ سے، یعنی یہ وجہ کہ میرے ماں باپ مسلمان تھے، یا یہ وجہ کہ آپ نے کلمہ زبان سے پڑھ لیا، یہ آپ کے اسلام کی بنیاد ہے، یہ تو نہیں بن سکتی۔ مدینے کے منافق جو عین میدان احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ گئے تھے، کیا وہ کلمہ گو نہیں تھے؟ کیا وہ اصولاً قانوناً صحابی رسول نہیں تھے؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ سے زیادہ وہ خوش قسمت تھے، وہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھتے تھے، مجلس میں آتے تھے، ان کے ساتھ 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، یہ مومن نہیں ہے، ان کی جنازہ بھی نہیں پڑھنی تم نے۔ لا تصلی علی احد منہم ولا تقم علی قبرہ انہم کفروا باللہ ورسولہ۔ انہوں نے عمل سے انکار کیا ہے اللہ کا اور اس کے رسول کا، تم نے ان کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھنی، ان کے لیے دعائے مغفرت بھی نہیں کرنی۔ دیکھیں، ٹھہر جائیں تھوڑا سا، سوچیں، کیا وہ کلمہ گو نہیں تھے؟ وہ تو صحابی رسول، یعنی جو اطلاق ہوتا ہے کہ جس نے ایمان کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو، وہ صحابی ہے، وہ تو 5 وقت کے نمازی تھے، لیکن حضور کی باتیں ان کو سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ جس طرح آج قرآن ہماری سمجھ سے بالاتر ہے، ہمیں کلمہ طیبہ کا مطلب بھی نہیں معلوم، اسی طرح ان کو سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ ماذا قال آنفا، جب درس سے باہر نکلتے حضور کی مجلس سے، ایک دوسرے کی تمہارے صاحب کیا کہہ رہے تھے، ہمیں تو سمجھ میں نہیں آئی بات۔ آج اسلام ہماری سمجھ سے بالاتر چیز ہے۔ بہت ہی میں دکھ اور افسوس سے بھی یہ بات کروں، بڑے بڑے جو عالم ہیں، بعض اوقات جب میں ان کی بعض باتیں سمجھتا ہوں، میں تو کہتا ہوں کہ ان کو اس کو تو پتہ ہی نہیں ایمان باللہ ہے کیا۔ قرآن کی جب تفسیر کر رہے ہوتے ہیں تو میں کہتا ہوں یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، کیسے کہہ رہے ہیں۔ خیر، بہرحال میں تو آپ کی بات کر رہا ہوں، چھوڑ دیں اوروں کو، اور لوگ کیا کہہ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں اس کو چھوڑ دیں۔ آپ کون ہیں؟ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کیا مسلمان ہیں، تو کبھی بھی آپ یہ نہیں کہیں گے کہ نہیں میں مسلمان نہیں، میں تو مشرک ہوں یا میں تو مشرکہ ہوں، میں تو ابھی تک ایمان کا مطلب کیوں، میں آپ سے پوچھوں کیوں؟ اگر آپ یہ جواب دیں۔ وقت کا تقاضا ہے، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فاستقیموا الیہ واستغفروہ وویل للمشرکین۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے
جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فاستقيموا اليه واستغفروه وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ۔ کہہ دو کہ میں بھی آدمی ہوں جیسے تم، ہاں مجھ پر یہ وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود خدائے واحد ہے، تو سیدھے اسی کی طرف متوجہ رہو اور اسی سے مغفرت مانگو، اور مشرکوں پر افسوس ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم